بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز علماء کرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 70 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم قیاس اقترانی کی جو سب سے بہترین اور مہم ترین بات ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اشکال اربع کے نام سے معروف ہے۔ فرماتے اب تک ہم نے آپ کے سامنے اصطلاحات خاصہ کو بیان کیا، پھر ہم نے آپ کے سامنے قیاس اقترانی چاہے وہ حملی ہو چاہے وہ شرطی ہو اس کی حدود کو بیان کیا، پھر اس کے قواعد کو بیان کیا۔ مطلب جو مقدماتی بات ہم نے آپ کے سامنے مکمل تفصیل تمام مطالب اور تمام امثلہ کے ساتھ آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ ہماری مقدماتی گفتگو تھی، لیکن جو ہماری اصل بات ہے وہ آج سے شروع ہو رہی ہے، جو کہ اشکال اربع کے نام سے معروف ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات کیا ہے، اشکال اربع کیا ہوتی ہیں، ان کو یہ نام کیوں دیا گیا اور یہ بحث کیوں کی جاتی ہے۔ مصنف یہاں پہ اشکال اربع کو دو طرح سے بیان کرتے ہیں، پہلے بطور اجمالی اس کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث اور شکل رابع تمام کو بیان کریں گے۔ شکل اول کیا ہوتی ہے کہ جہاں پہ حد وسط صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع ہوتی ہے، یہ باتوں کی قضیہ حملیہ کی، اور جو قضیہ شرطیہ اس میں کیا ہوتا ہے، حد وسط صغریٰ میں تالی اور کبریٰ میں مقدم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں جو ہم نے اب تک جتنی مثالیں پیش کی وہ شکل اول کی تھی کہ حد وسط جو ہے وہ صغریٰ کے اندر محمول بنتی ہے جبکہ کبریٰ میں موضوع کی جگہ پہ آتی ہے۔ فرماتے یہ ہو جائے گی شکل اول، اور جو شکل ثانی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جہاں پہ حد وسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں محمول بنتی ہے، یعنی کبریٰ میں موضوع نہیں ہوتی بلکہ کبریٰ میں بھی محمول کی جگہ پہ آتی ہے، یعنی صغریٰ میں بھی محمول اور کبریٰ میں بھی حد وسط جہاں پہ محمول بن رہی ہو۔ یہ تو بات ہوگی قضیہ حملیہ کی۔ اسی طرح فرماتے ہیں قضیہ شرطیہ میں کہ حد وسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں تالی کی جگہ پہ آ رہی ہو، یہ ہوگی شکل ثانی۔ شکل ثالث کیا ہوتی ہے کہ حد وسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں موضوع کی جگہ پہ آ رہی ہے، یعنی بالکل دوسری کا برعکس۔ دوسری میں کیا تھا کہ حد وسط دونوں میں محمول بن رہی تھی، لیکن شکل ثالث میں کیا ہوتا ہے کہ حد وسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں موضوع بن رہی ہوتی ہے۔ یہ تو بات قضیہ حملیہ کی۔ اس طرح فرماتے ہیں قضیہ شرطیہ میں بھی ہوتا ہے کہ حد وسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں مقدم کی جگہ پہ آ رہی ہوتی ہے۔ اور جو شکل رابع ہوتی ہے وہ شکل اول کا برعکس ہوتی ہے۔ شکل اول میں کیا ہوتا ہے کہ حد وسط صغریٰ میں محمول، جبکہ اس میں کیا ہوتا ہے حد وسط صغریٰ میں موضوع بنتی ہے، اور وہاں پہ کیا تھا حد وسط کبریٰ میں موضوع بنتی تھی، لیکن یہاں پہ کیا ہے حد وسط کبریٰ میں محمول بنتی ہے، یعنی پہلی کا جو برعکس ہے وہ شکل رابع ہے۔ تو بات ہوگی قضیہ حملیہ کی۔ شرطیہ میں بھی ایسے ہوگا، یعنی شرطیہ میں جو شکل اول کی شرطیہ تھی اس کا یہ برعکس ہو جائے گا۔ وہاں پہ کیا تھا کہ حد وسط صغریٰ میں تالی بن رہی تھی، یہاں پہ حد وسط صغریٰ میں مقدم بنے گی۔ وہاں پہ حد وسط کبریٰ میں مقدم بن رہی تھی، یہاں پہ حد وسط کبریٰ میں تالی بن جائے گی۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ شکل رابع شکل اول کا برعکس ہو جائے گی، شکل ثالث شکل ثانی کا برعکس ہو جائے گی، شکل رابع شکل اول کا برعکس ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں یہ چار ہمارے پاس جو اشکال آتی ہیں ان کو اشکال اربع کا نام دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اشکال اربع کہاں سے وجود میں آئیں، یعنی کس بنا پر ہم نے یہ اتنا بڑا عنوان دے دیا، ہم نے کہا کہ قیاس اقترانی کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ اشکال اربع ہے۔ فرماتے ہیں اشکال اربع کی بات کہاں سے وجود میں آئی؟ جواب یہ ہے فرماتے اس لیے کہ ہم نے یہ بات پہلے بیان کی قواعد عامہ میں کہ ہر قیاس دو مقدموں پر مشتمل ہوگی، یہ بات ہم قواعد عامہ بیان کر چکے ہیں، اور پھر جب ہم نے قواعد خاصہ کو بیان کیا وہاں میں نے کیا کہا تھا کہ دونوں مقدموں میں تین طرح کی حدود پائی جاتی ہیں، حد وسط، حد اکبر اور حد اصغر، یعنی دو مقدمے، اور دو مقدموں میں کیا ہے تین طرح کی حدود پائی جاتی ہے۔ فرماتے چونکہ اصغر اور اکبر کا ربط ہمارے لیے مجہول ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے پاس حد وسط ہوتی ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس نے خود حذف ہو جانا ہوتا ہے، لیکن اصغر اور اکبر کے درمیان ربط قائم کر دینا ہوتا ہے۔ ہمیں اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو حد وسط ہے یہ کس انداز سے ربط قائم کرے گی، آیا حد وسط کو موضوع کی جگہ پہ رکھیں یا حد وسط کو محمول کی جگہ پہ رکھیں، یا دونوں میں موضوع کی جگہ پہ رکھیں یا دونوں میں محمول کی جگہ پہ رکھیں۔ فرماتے ہیں چونکہ ہمارے لیے بات مجہول ہوتی ہے لہٰذا ہم بار بار اس کی جگہ تبدیل کر کے دیکھتے ہیں، اس صورت میں دیکھیں تو کیا دیا ہوگا، اس صورت میں دیکھیں تو کیا دیا ہوگا۔ فرماتے ہیں چونکہ حد وسط کی جگہ تبدیل کرنا پڑتی ہے کبھی موضوع کی جگہ پہ اور کبھی محمول کی جگہ پہ، اس بنا پر فرماتے ہیں ہمارے پاس ممکنہ یہ چار شکلیں آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ حد وسط کی جگہ تبدیل کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ حد وسط کو پہلی میں کیا کرتے ہیں، پہلی میں محمول اور موضوع کی جگہ پہ رکھتے ہیں، دوسری میں دونوں میں محمول، تیسری میں دونوں میں موضوع، اور چوتھی میں پہلی کا برعکس کر دیتے ہیں۔ فرماتے اس بنا پر یہ چار طرح کی شکلیں ہمارے پاس وجود میں آتی ہیں۔ یعنی جب ہم اشکال اربع کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کا انحصار جو ہوتا ہے وہ بنیادی نقطہ وہ حد وسط ہی ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں منطقی حضرات اس کو شکل کا نام دیتے ہیں، اور شکل کی تعریف کیا بیان کرتے ہیں، شکل سے مراد ہے کہ حد وسط کو طرفین میں سے کسی ایک کی جگہ پہ رکھنا، یعنی کیا مطلب، یا موضوع کی جگہ پہ رکھنا یا محمول کی جگہ پہ رکھنا، منطقی حضرات اس کو شکل کا نام دیتے ہیں۔ اس طرح فرماتے ہیں یہاں پہ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ان کو اشکال اربعہ کیوں کہا، یہ شکلیں چار کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں جواب یہ ہے کہ
ان کے درمیان مراتب پائے جاتے ہیں. یعنی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں شکل اول، بھائی شکل اول کی جگہ پہ کوئی دوسری شکل کیوں نہیں آ سکتی؟ شکل اول ہی کیوں شکل اول ہے، شکل ثانی کیوں شکل ثانی ہے؟ مطلب اس لیے کہ ان کے درمیان مراتب پائے جاتے ہیں. جس طرح ہم نے کہا تھا نا ماسورات اربع میں سب سے اوپر مرتبہ موجبہ کلیہ کا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ثالبہ کلیہ ہے، تیسرے پہ موجبہ جزیہ ہے اور چوتھے پہ ثالبہ جزیہ ہے. فرماتے ہیں جس طرح ماسورات اربع کے درمیان مراتب پائے جاتے ہیں، ویسے فرماتے ہیں کہ ان اشکال کے درمیان مراتب پائے جاتے ہیں. سب سے جو بہترین اور اہم شکل ہے وہ شکل اول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلیل اور برہان کی محتاج نہیں ہوتی. یعنی اس قدر یہ صورتحال واضح ہوتی ہے اس کی کہ وہاں پہ ہمیں اصلاً استدلال قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جبکہ باقی جو تینوں اقسام ہیں فرماتے ہیں وہ دلیل کی محتاج ہیں، چونکہ وہاں پہ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کو ہمیشہ شکل اول کی طرف پلٹایا جاتا ہے. اس بنا پر فرماتے ہیں کہ اے والی شکل اول ہم اس کو سب سے اوپر قرار دیتے ہیں، جبکہ باقی اقسام کو اس شکل اول کے بعد ذکر کرتے ہیں. یہ تو بات ہوگی شکل اول کی. فرماتے ہیں شکل اول کے بعد باری آتی ہے شکل ثانی کی. شکل ثانی کا جو مرتبہ ہے وہ ایک درجہ کم ہے شکل اول کی نسبت سے. وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا جو صغرا ہوتا ہے وہ شکل اول سے مماثلت رکھتا ہے. یعنی اس کا جو صغرا ہوتا ہے وہ بعین ہی شکل اول کی طرح آتا ہے. فرماتے ہیں چونکہ اس کا جو صغرا ہے وہ شکل اول کے صغرا کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، اس بنا پر اس کو ایک مرتبہ کم قرار دیا. اور جو شکل ثالث ہے فرماتے ہیں وہ شکل اول سے بھی ایک مرتبہ کم ہے. یعنی اس کا کبرا جو ہوتا ہے وہ شکل اول سے مماثلت رکھتا ہے. یعنی شکل ثانی کا صغرا شکل اول سے اور شکل ثالث کا جو کبرا ہے وہ شکل اول سے مماثلت رکھتا ہے. اس بنا پر فرماتے ہیں ان کو ہم نے بعد میں ذکر کیا. جہاں تک تعلق ہے شکل رابع کا فرماتے ہیں وہ شکل اول سے پستر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شکل اول کا برعکس ہے. شکل اول اگر طبیعی ہے تو یہ بالکل طبیعی کے برعکس ہے کہ اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر مختلف قسم کے برہانات قائم کرنا پڑتے ہیں. فرماتے ہیں چونکہ ان تینوں اشکال کو شکل اول کی طرف پلٹایا جاتا ہے. یعنی جہاں پہ بھی انشاءاللہ آگے جب بیان کریں گے شکل ثانی، شکل ثالث اور شکل رابع کو تو آپ کے اوپر بات واضح ہو جائے گی کہ جہاں پر بھی ہم برہان کے ذریعے لے کر آئیں گے اس کو ہمیشہ آخر میں جا کے شکل اول میں تبدیل کریں گے. جب وہ شکل اول میں تبدیل ہو جائے گی فرماتے ہیں خود بخود شکل ثانی، شکل ثالث اور شکل رابع ہمارے لیے ثابت ہو جائیں گی. فرماتے ہیں اس بنا پر ہم نے شکل اول کو سب سے پہلے رکھا اور بعد والے جس کا جیسے جیسے مرتبہ تھا اس کو اسی اعتبار سے ہم ترتیب دیتے گئے، جہاں تک کہ شکل رابع جو ہے سب سے پسترین ہے وہ آخر میں آ گئی. یہ تو بات ہو گیا بیان اجمالی کہ یہ اشکال اربع کیا ہوتی ہیں. فرماتے اب بیان کرنے جا رہے ہیں بیان تفصیلی کو. سب سے پہلے شروع کرنے جا رہے ہیں شکل اول کو. فرماتے شکل اول میں ہماری جو یہاں پہ بحث ہے وہ انشاءاللہ 3 طرح سے ہوگی. پہلی بحث ہماری ہوگی تعریف اور وجہ تسمیہ کے بارے میں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی شرائط کے بارے میں، اور آخر میں انشاءاللہ اس کی جو اقسام ہوگی، جس کی صورتیں ہوں گی اس کے حوالے سے تفصیل آ جائے گی. سب سے پہلے بیان کریں پہلی بحث کو کہ شکل اول کیا ہوتی ہے اور اس کو یہ نام کیوں دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں شکل اول سے مراد وہ قیاس اقترانی حملی ہے کہ جس میں حد وسط صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع واقع ہو رہا ہو. یعنی اس میں حد وسط کی دونوں مقدموں میں جواز ہے وہ بعین وہی واضح ہے جو نتیجہ میں ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی حد اصغر نتیجہ میں موضوع اور حد اکبر نتیجہ میں محمول واقع ہوتی ہے. یعنی اگر ہم صغرا میں دیکھیں تو صغرا میں بھی جو حد اصغر ہوتی ہے وہ موضوع بنتی ہے اور جو حد اکبر ہوتی ہے وہ کبرا میں محمول بنتی ہے. یعنی جو ان کی ترتیب ہوتی ہے صغرا اور کبرا میں وہی والی ترتیب عین اس کی یہاں پر بھی ہوتی ہے، اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوتا. فرماتے ہیں یہ گویا کہ مصنف اس بات سے یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی وضعیت چونکہ فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو سب سے پہلے شکل اول کی صورت میں قرار دیتے ہیں کہ یہ فطرت سے سازگار ہے، یہ انسان کی طبیعت سے سازگار ہے. چونکہ اس قدر واضح ہے، بدیہی ہے کہ اس کے اوپر برہان قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس بنا پر فرماتے ہیں کہ ہم اس کو سب سے پہلے بیان کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے باقی 3 صورتوں کا شکل ثانی، شکل ثالث اور شکل رابع، فرماتے ہیں چونکہ وہ ساری کی ساری نظری ہیں، استدلال اور برہان کی محتاج ہیں اور ہمیشہ ان کو شکل اول کی طرف پلٹایا جاتا ہے، اس بنا پر فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے اس کے بعد رکھا ہے، سب سے پہلے شکل اول کو رکھا ہے. الاشکال الاربعۃ، اشکال اربع. فرماتے قلنا، ہم نے باش کی ابتدا میں کیا کہا تھا؟ ان القیاس الاقترانی لا بد له من 3 حدود. قیاس اقترانی میں 2 طرح کے مقدمے ہوتے ہیں اور دونوں مقدموں میں 3 طرح کی حدود کا ہونا ضروری ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے کچھ درست پہلے اس بات کو بیان کیا تھا. کون کون سی 3 حدود؟ حد اوسط، حد اصغر اور حد اکبر. فرماتے ونضیف علیہ ہونا، البتہ یہاں پہ ہم ایک چیز کا مزید اضافہ کرنا چاہیں گے. فنقول، پس ہم کیا کہتے ہیں؟ انا وضع الاوسط مع طرفیہ فی المقدمتین یختلف،
کہ حد اوسط کو دونوں مقدموں میں طرفین کے ساتھ رہنا. طرفین سے مراد کیا ہے؟ یعنی حد اوسط حد اصغر میں کہا تھا کہ جو دونوں کا مجموعہ ہے حد اصغر اور حد اکبر دونوں کے مجموعے کو طرفین کہا جاتا ہے. جہاں پر بھی طرفین کی بات آئے گی تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ حد اصغر اور حد اکبر مراد ہوں گے. فرماتے ہیں حد اوسط کو حد اصغر اور حد اکبر کے ساتھ رکھنا دونوں مقدموں یعنی صغرا اور کبرا میں یختلف و مختلف ہوتا ہے. کس اعتبار سے؟ فرماتے ہیں ففی الحملی ہے جہاں تک تعلق ہے قضیہ حملیہ کا قد یکون موضوعا فیہما. فرماتے ہیں کبھی کبھار تو حد وسط دونوں میں موضوع بنتی ہے جیسا کہ شکل ثالث میں ہوتا ہے. او محمولا فیہما یا دونوں میں محمول بنتی ہے جیسا کہ شکل ثانی میں ہوتا ہے. او موضوعا فی الصغرا و محمولا فی الکبرا صغرا میں حد وسط موضوع بنتی ہے کبرا میں حد وسط جو ہے وہ محمول بنتی ہے جیسا کہ شکل رابع میں ہوتا ہے. او بالعکس یا اس کی صورتحال برعکس ہوتی ہے جیسا کہ شکل اول ہمارے پاس ہے کہ جہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ حد وسط صغرا میں محمول بنتی ہے اور کبرا میں موضوع بنتی ہے. فہذہ اربع اصول. فرماتے ہیں کہ یہ جو وضعیت ہے نا حد اوسط کی چونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کبھی دونوں میں موضوع کی جگہ پہ رکھ لیں یا دونوں میں محمول کی جگہ پہ رکھ لیں یا تبدیل کر دیں. مطلب ہمارے پاس ممکنہ 4 صورتیں یہاں پہ بن سکتی ہیں. وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْ هَٰذِهِ الصُّوَرِ تُسَمَّىٰ شَكْلًا. ان چاروں صورتوں میں سے ہر ایک کو شکل کہا جاتا ہے. شکل اول شکل ثانی شکل ثالث اور شکل رابع چاروں کا جب مجموعہ بنے گا تو ملا کر کیا بن جائے گا؟ الاشکال الاربعہ. فرماتے ہیں تو باتوں قضیہ حملیہ کی وقضا فی الشرطیہ یکون و تعلیل مقدمہ. فرماتے ہیں کہ شرطی میں مقدم اور تعلیل ایسے ہوتا ہے کس طرح؟ یعنی وہاں پہ بھی حد اوسط کے اعتبار سے جب آپ فرق کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ یا تو دونوں صورتوں میں یعنی صغرا میں بھی اور کبرا میں بھی جو حد وسط ہے وہ مقدم کی جگہ پہ آ جائے گی یا دونوں میں تالی کی جگہ پہ آ جائے گی یا صغرا کے اندر مقدم کی جگہ پہ اور کبرا میں تالی کی جگہ پہ یا اس کا برعکس آ جائے گا کہ صغرا میں تالی کی جگہ پہ اور کبرا میں مقدم کی جگہ پہ آ جائے. فرماتے اس کی بھی 4 صورتیں بن جائے گی اور ہر صورت کو شکل کہا جاتا ہے. اس بنا پر اس کی بھی 4 صورتیں اشکال اربعہ ہو جائیں گی. فرماتے اس شکل سے مراد کیا ہے؟ فالشکل فی اصطلاحہم علی ھذا. فرماتے اس بنا پر منطقی حضرات جب شکل کی تعریف کرتے ہیں تو کیا بیان کرتے ہیں؟ هو القیاس الاقترانی باعتبار کیفیت وضع الاوسط من الطرفین کہ طرفین کے ساتھ حد اوسط کے رکھنے کی کیفیت کے اعتبار سے جو قیاس اقترانی ہمارے سامنے آتی ہے اس کو شکل کا نام دیا جاتا ہے. فرماتے ان میں سے ہر ایک کیا ہے؟ ایک اپنی مستقل شکل شمار ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ حد وسط کی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں. وَلْنَتَكَلَّمْ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَشْكَالِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْحَمْلِ. مطلب سب سے پہلے ہم اشکال اربعہ بیان کریں گے قضیہ حملیہ کی. ثُمَّ نَتَّبِعُهُ بِالْإِقْتِرَانِ الشَّرْطِ. اس کے بعد اقتران شرطی کی اشکال اربعہ کو آپ کے سامنے بیان کریں. یہ تو ہو گیا بیان اجمالی جس میں مصنف نے بطور خلاصہ بطور اجمال کے اشکال اربعہ کو بیان کر دیا. اب یہاں سے بیان کرنا ہے بیان تفصیلی. الشکل الاول سب سے پہلے بیان شکل اول کو پھر ثانی کو پھر ثالث کو پھر رابع کو. فرماتے ہیں وہوا شکل اول کیا ہوتی ہے؟ ما کان الاوسط فیہ محمولا فی الصغرا موضوعا فی الکبرا. فرماتے ہیں وہ والی شکل کی جس میں صغرا کے اندر حد وسط محمول بنے اور کبرا میں حد وسط جو ہے وہ موضوع بنے. اے کیا اے تفسیریہ وہی بات جو میں نے کہا تھا مصنف جو وضاحت کی وہ کس انداز سے؟ وہ اے تفسیریہ سے کر رہے ہیں. اے یکون وضع الحدین فی المقدمتین مع الاوسط بعین وضع احدہما مع الاخر فی النتیجہ. یعنی دونوں مقدمہ میں یعنی صغرا اور کبرا میں حدین کے ساتھ حد اصغر اور حد اکبر کے ساتھ جب حد وسط کو رکھا جاتا ہے تو جو وضعیت اس کی ہوتی ہے بے عین ہی وہی وضعیت ہوتی ہے جو کہ اس کی نتیجہ میں ہوتی ہے. یعنی جس طرح حد اصغر صغرا میں موضوع بنتی ہے اسی طرح فرماتے ہیں یہ نتیجے میں بنتی ہے. جس طرح حد اکبر کبرا میں محمول بنتی ہے ویسے ہی نتیجے میں بنتی، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آتی. فکما یکون الاصغر موضوعا فی النتیجہ. فرماتے جس طرح کے حد اصغر نتیجے میں موضوع بنتی ہے یکون موضوع فی الصغرا صغرا میں بھی ایسے ہی موضوع بنتی ہے یعنی اس کی جگہ تبدیل نہیں ہوتی کسی بھی صورت میں. وکما یکون الاکبر محمولا فی النتیجہ یکون محمولا فی کبرا. اس طرح فرماتے ہیں جو حد اکبر ہے جس طرح نتیجے میں محمول بنتی ہے ویسے کبرا میں بھی محمول بنتی ہے، ان کی جگہ تبدیل نہیں ہوتی. فرماتے ہیں ولہذا تفسیر یہ جو میں نے اے تفسیریہ بیان کیا فائدہ. فرماتے ہیں اس تفسیر کا فائدہ ہے. یہ میں نے بلا وجہ وضاحت نہیں، بات ہمارے لیے واضح تھی، سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں وضعیت اسی اعتبار سے ہوتی ہے. فرماتے ہیں اگرچہ واضح ہے لیکن میں آپ کو ایک اور بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ نرید ان نتوصل الیہ. فرماتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ ہے جہاں تک آپ کو پہنچانا ضروری ہے. فإنه لأجل ان الاصغر وضعه في النتیجة عین وضعه في الصغرى وان الاکبر وضعه في النتیجة عین وضعه في الکبرى. مطلب اس بنا پر کہ نتیجے میں اصغر کی وضعیت بعین ہی وہی وضعیت ہے جو صغرا میں تھی، اسی طرح اکبر کی نتیجے میں جو وضعیت ہے بعین وہی وضعیت ہے جو کبرا میں تھی.
کانا ھذا الشکل علی مقتضی الطبع، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کی طرف مصنف تفسیریہ کے ذریعے متوجہ کرنا چاہ رہے تھے۔ فرماتے اسی بنا پر یہ والی جو شکل ہے یہ فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہے۔ وبین الانتاج بنفسہ، اس کا نتیجہ بھی واضح ہوتا ہے کہ لا یحتاج الی دلیل وحجہ، کہ جس کو دلیل اور حجت کی ضرورت نہیں پڑتی، بخلاف البواقی، باقی تین شکلوں کے برخلاف۔ ولذا جعلوہ اول الاشکال، چونکہ یہ طبیعت اور فطرت کے قریب ہے، برہان اور استدلال سے بے نیاز ہے، اسی بنا پر منطقی حضرات اس کو اشکال میں سب سے پہلے قرار دیتے ہیں۔ وبہ یستدل الی باقیہ، اور اسی کو منبع، مصدر اور مرکز بنا کے اسی کے ذریعے باقی تین اشکال کے اوپر بھی استدلال قائم کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، اصطلاحات خاصہ کو بیان کرنے کے بعد مصنف اصلی ابحاث یعنی اشکال اربعہ کو بیان کرتے ہیں۔ اشکال اربعہ کو مصنف دو طریقوں سے بیان کرتے ہیں، بیان اجمالی اور بیان تفصیلی۔ بیان اجمالی کیا ہے کہ حد وسط صغریٰ میں محمول، کبریٰ میں موضوع بنے، شکل اول ہو جائے گی، حد وسط دونوں میں محمول ہو، یہ شکل ثانی ہو جائے گی، حد وسط دونوں میں موضوع، یہ شکل ثالث ہو جائے گی، اور حد وسط صغریٰ میں موضوع اور کبریٰ میں محمول، یہ شکل رابع ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا بیان اجمالی۔ بیان تفصیلی کیا ہے؟ شکل اول وہ قیاس اقترانی حملے کی جس میں حد وسط صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع ہو۔ مرتبہ کے لحاظ سے اس کو شکل اول اس لیے کہا کیونکہ اس کی ترتیب طبعی اور فطری ہے، کیونکہ حد اصغر نتیجہ میں موضوع اور حد اکبر نتیجہ میں محمول واقع ہوتی ہے، اور یہ وہی ترتیب ہے جو کہ اس کی صغریٰ اور کبریٰ میں ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔